اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کسی بھی مومن کے لیے بھی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے، کسی بھی مشرک کا۔ اور توبہ کی نسبت میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو، انہ هو التواب یا لقد تاب اللہ، تو اللہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اللہ کا بندے کو توبہ کی توفیق دینا اور اس کی توبہ کو قبول کرنا۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اس کی موالات اور معادات، دوستی اور دشمنی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ شہید کی ہر طرح کی مغفرت ہوتی ہے، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے شہادت سے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین، قرض کا معاملہ جو ہے نا یہ لٹکا دیتا ہے شہید تک۔ تو بہرحال خواتین کا جہاد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی اور جنگوں میں شریک نہیں کیا براہ راست۔ بعض اوقات بعض جنگوں میں خواتین شریک ہوئیں، لیکن وہ مرم پٹی کے لیے، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے۔ حربی کافر سے جہاد اور قتال ہے، جو خود لڑنے کے لیے، جس سے اعلان جنگ ہے۔ باقی مستعمن ہے، معاہد ہے، ذمی ہے، یہ کافروں کی اقسام ہے جن کو مارنا، قتل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو کسی معاہد کو دھوکے سے قتل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جس نے کوئی ایمان میں تکلیف نہیں اٹھائی تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، بارگاہ اللہ میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، جس کا ایمان سچا ہے اللہ نے قبول کرنا ہے۔ لیکن جو خاص فضل الہی ملتا ہے نا، وہ خاص تکلیفوں کے بعد ملتا ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشترى، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کے نفسوں کی یعنی جانوں کے بدلے اور ان کی مالوں کے بدلے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جان اور مال کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ مومنین قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور نتیجتاً فیقتلون، پھر وہ قتل کرتے ہیں دشمن کو، ویقتلون، اور قتل کر بھی دیے جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اس بات پر سچا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کہاں کہاں پر؟ فی التوراتی، تورات میں بھی یہی وعدہ تھا، والانجیلی، انجیل میں بھی یہی وعدہ تھا، والقرآن، اور قرآن میں بھی، جس وعدے کا تذکرہ آیت کے آغاز میں ہوا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون ہے اوفا، وفا سے، اردو میں بھی وفا لفظ استعمال ہوتا ہے، کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدے کو وفا کرے؟ ومن اوفا بعہدہ، کون ہے جو اپنے وعدے کو زیادہ وفا کرنے والا ہو، پورا کرنے والا ہو، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی وعدے کو پورا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو فاستبشروا، اب تم لوگ خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی، اس سودے کے ساتھ، اس بیع کے ساتھ، اس خرید و فروخت کے ساتھ، بایعتم بھی، جسے تم نے سودا، جو تم نے سودا کیا ہے اوپر اللہ کے ساتھ۔ وذالک، اور یہ جو سودا ہے، وہ الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ سورت کا آخر ہے، سب کا تذکرہ، سب کے اختتامی معاملات چل رہے ہیں۔ مومنین کے بھی جو جہاد میں شریک ہوئے، جو پیچھے رہ گئے ان کا بھی تذکرہ، جو نہیں جا سکے ان کا بھی تذکرہ، منافقین ان کا بھی تذکرہ۔ تو اللہ نے مومنین کا تذکرہ کیا، اور منافقین کا آپ سن آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ بڑی ہی خوبصورت تعبیر ہے، اللہ نے یہ نہیں ذکر فرمایا کہ اللہ نے، ان مومنین نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے۔ تو خرید و فروخت تو دو سائڈ سے ہوتی ہے، اللہ نے خریدا ہے، تعبیر یہ ہے الفاظ کو بیان کرنے کا، حالانکہ ملکیت تو سب اللہ کی ہے۔ خریدتا تو انسان وہ چیز ہے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو، خریدی تو وہ چیز جاتی ہے جو انسان کے پاس نہ ہو۔ یہ تو ساری ملکیت آگے بھی، آج کے سبق میں بھی ہم پڑھیں گے، لہ ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمان و زمین کی اسی کی ہے۔ تو یہ ایک مہربانی اور فضل ہے کہ جان بھی اس کی دی ہوئی ہے، مال بھی اس کا دیا ہوا ہے، اور دونوں چیزیں رہتی نہیں ہیں، مال بھی ختم ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جان بھی، آپ کچھ بھی کر لیں ایک نہ ایک دن جانی ضرور ہے، کچھ بھی کر لیں انسان۔
اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے صرف اپنی طاعت پر، اپنی بات منوانے پر شوق دلایا ہے کہ اس انداز میں انسان اللہ سے سودا کر رہا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی جان اور مال ہے اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے سودا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مل کیا رہا ہے؟ جنت۔ کس چیز کے بدلے میں؟ جان اور مال کے بدلے میں۔ بتایا کس ذریعے سے گیا؟ قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ پکا سودا ہے، پکا سودا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے اللہ نے تو خرید لیا ہے، بیچنے والا بیچنے کے لیے تیار ہے نہیں۔ سوال یہاں پر ہے، وہ بیچنے والا میں ہوں، جو ایمان کا دعوے دار ہے وہ میں ہوں، اور ایمان کا دعوے دار ہو کر ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے کیا وہ اس سودے کے لیے، اس بیع کے لیے، اس خرید و فروخت کے لیے اللہ سے تیار ہے یا نہیں ہے۔ انسان کے پاس سوچنی چاہیے۔ بہرحال ہمارے پاس خواتین بھی ہیں۔ کل ہی ایک ساتھی نے ویسے سوال پوچھا کہ کسی خاتون کا سوال آیا کہ وہ ان کو ایک قرآن اور ویسے حدیث پڑھ کے جہاد کا شوق ہے، تو وہ جہاد کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہیں خواتین جہاد میں شریک ہوں یا کہیں ایسا ہو۔ اور یہ ایک مومن کے دل کی آرزو ہے، اللہ ہماری بھی آرزو پوری فرما دے اور شہادت کی موت ہمیں عطا فرما دے۔ کہیں کوئی موقع ایسا ہو کہ دین کی خدمت کا ہمیں بھی اس انداز میں جو تلوار والا جہاد ہے وہ کرنے کا کما حق کو موقع مل جائے، جس کے نتائج سے اسلام کو فائدہ ہو اور اسلامی طریقے سے جہاد ہو۔ تو بہرحال خواتین کا جہاد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی اور جنگوں میں شریک نہیں کیا براہ راست۔ بعض اوقات بعض جنگوں میں خواتین شریک ہوئیں، لیکن وہ مرہم پٹی کے لیے، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے اور دیگر امور کو سر انجام دینے کے لیے بعض غزوات میں ساتھ گئیں بعض خواتین، ورنہ خواتین کا لڑائی جھگڑے میں، قتال میں، اس میدان میں عورت کا یہ حق ہی شریعت نے نہیں رکھا۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کو یوں فرمایا تھا کہ عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ حج میں بھی ایک شدید قسم کی تکلیف اور پریشانی، لمبا سفر، تھکاوٹ اور مشقت ہے۔ بہرحال اس خاتون کا جن کا سوال آیا تھا، ان کی اپنی ایک آرزو اور تمنا پڑھ کے خوشی ہوئی کہ ایمانی جذبہ الحمدللہ حرارت ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں باقی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ جو شوق ہے وہ بھی پیدا کر دے، اور سچا والا شوق، وہ جھوٹی نیت نہ ہو، اور اللہ ہم سے کوئی کام لے بھی لے اپنے دین کی خدمت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خریدار رب تعالیٰ ہے، جنت اس کا سودا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو، اب بیچنے والے سے سوال ہے کہ بیچنے والا کیا بیچنے کو تیار ہے یا نہیں، اور بیچنے والے مومن کا اللہ نے تعارف اگلی آیت میں صحیح انداز میں کروایا ہے۔ جہاد کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ اس میں قتل بھی ہوگا انسان اور قتل کرے گا بھی، لہذا جو شریک ہو سوچ سمجھ کر شریک ہو۔ قتال فی سبیل اللہ میں قتل بھی کرنا ہوگا اور قتل بھی کیا جا سکتا ہے، تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر انسان نکلتا ہے، اور پھر واپس آنا نہ آنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ یہ وعدہ اللہ نے تورات، انجیل اور قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ جو اللہ کو جان اور مال بیچ دے گا وہ سمجھ لے کہ اس کو جنت مل گئی۔ اس پہ اہل علم نے بڑا ایک لطیف، بڑا مزیدار سا نقطہ ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات انسان مسلمان ہے، لڑ رہا ہے، مغلوب ہو گیا، اس کا مال چھن گیا، مسلمان ہے جہاد میں، اس کا مال چلا گیا کافر کے ہاتھ میں۔ مسلمان بھی جنگ میں جیتتے ہیں تو کافروں کا مال غنیمت کے طور پہ آتا ہے، احکامات آپ نے سورہ انفال میں پڑھ لیے، تو اس کا مال بھی چھن سکتا ہے۔ اس کا مال چھن گیا، کافر کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ کافر بعد میں مسلمان ہو گیا مثال کے طور پہ، تو اس سے وہ مال واپس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ راہ الہی میں اس آدمی کا مال چلا گیا، اس نے حالت کفر میں لیا، اب یہ مال اس کا ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ مال اسی کا ہے، کیونکہ اس مال کے ذریعے سے مجاہد نے اللہ سے جنت خریدی ہے۔ اب کیسے یہ مال واپس لے؟ یہ مال کیسے واپس لے؟ جنت، اب جنت کا سودا ہے۔ جان اور مال جو ہے نا، وہ راہ الہی میں خرچ کرنا، یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو بڑی پسند ہیں۔ دونوں ہی چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم یا جان کی اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے نفس کے لیے، یا اپنے مال کے لیے، اور سب سے نفیس ترین چیز انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ بھی سب سے عمدہ اور نفیس ترین چیز اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ ہے جنت۔ یہ جو شہید کا مقام ہے نا وفات کے بعد، وہ پروٹوکول کسی کا بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد سے جو اعزازات اس شہید کے شروع ہوتے ہیں وہ
کسی بھی انداز میں مفاد پانے والے کے نہیں ہیں۔ انبیاء کا معاملہ الگ ہے، یہ تو ہم امتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا یغفر لکل شہید، شہید کی ہر طرح کی مغفرت ہوتی ہے، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے شہادت سے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین، قرض کا معاملہ جو ہے نا یہ لٹکا دیتا ہے شہید تک کو۔ یعنی اتنا بڑا معاملہ ہے، لیکن مال اگر کسی اور کا اس نے لیا ہوا ہے اور یہ حقوق ادا نہیں کیے تو وہ اس کا معاملہ بھی لٹک گیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن میں، یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جہاد کا یہ جو تصور ہے اس انداز کا، یہ انشاءاللہ آگے ہم جو سورہ حج میں جائیں گے نا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس آیت سے انشاءاللہ جب وہاں آغاز ہوگا 17ویں پارے میں، تو وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی کہ جہاد کا جو آغاز ہے اس انسانی تاریخ میں شرعی اعتبار سے، وہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے، اور ہم نے 6 پارے میں پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو ان کو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو، بیت المقدس میں ان سے لڑو جا کر۔ یہ اول حکم الہی تھا جہاد کا، ورنہ اس سے پہلے جہاد کے احکامات اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نہیں کیا۔ لہذا جہاد چونکہ یہاں سے شروع ہوا، اللہ نے یہی ذکر کیا کہ تورات، انجیل اور قرآن میں یہ وعدہ اللہ کا رہا ہے، جو بھی جہاد کرتے ہو اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا جو سودا تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو اس سے خوش ہو جاؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب جو سودا ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس سودے کے لیے تیار ہیں اپنا جان اور مال پیش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل مومنوں کا تعارف کروایا۔ کامل مومن، یہ 8 صفات ہیں جو اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں، جس میں ایک ایک صفت پر غور کرتے جائیے۔ جو صفت جس مومن کے اندر جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی کامل مومن ہوگا، اور جتنی کم ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ التائبون العابدون، یہ مومن وہ ہیں جو اللہ سے سودا کیا جنہوں نے، یہ ہیں توبہ کرنے والے۔ توبہ ہے ہمیشہ اللہ کی طرف انسان پلٹے۔ آگے بھی اس توبہ کے آیت ابھی آج ہی انشاءاللہ امید ہے پہنچ جائیں گے، تو اس کا انشاءاللہ مفہوم اور بھی آگے ذکر ہوگا۔ ہر وقت وہ انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ العابدون، اور وہ مستقل اپنی اعضاء سے، اپنے جسم سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں پیش رہتا ہے۔ ان عبادت کی مختلف صورتیں ہیں، یہ ایک لفظ جامع ہے، ساری عبادات اس کے اندر داخل ہیں۔ جس بھی چیز کو عبادت کہا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ الحامدون، یہ عبادت کی ایک قسم ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی حمد میں مشغول رکھتے ہیں۔ حمد، تعریف، حمد کرنے والے اللہ کی تعریف میں، یعنی ان کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے۔ السائحون، زیادہ تر مفسرین نے السائحون کا ترجمہ تفسیر الصائمون سے کی ہے، روزہ رکھنے والے، اور بعض نے اس سے مجاہدین بھی مراد لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، لیکن زیادہ تر اہل علم نے اس کا معنی روزہ ہی ذکر کیا ہے۔ یعنی حمد کرتے ہیں، زبان کا ہی عمل آ گیا۔ صیام، انسان کا رک جانا کھانے پینے سے، اپنی شہوات سے، کچھ کر کے بھی عبادت کرتے ہیں اور کچھ چیزوں سے رک کر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یہ دونوں نماز کے اہم ترین رکن ہیں، یعنی نماز کو بکثرت ادا کرنے والے۔ نماز ان کی گھٹی میں ہے، روزہ بھی ہے، ذکر الہی بھی ان کی زبان پر ہے۔ یہ جو صفات تھیں 6، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ 6 صفات جو تھیں ان کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اس کے بعد جو 2 ہیں، یہ معاشرے کا، مخلوق کا مومن کا دیگر بندوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ خیر کو، نفع کو عام بھی کرتا ہے، پھیلاتا بھی ہے، جو بھلائی اللہ نے اسے عطا کی ہے وہ آگے بھی منتقل کرتا ہے۔ الآمرون بالمعروف، وہ لوگ جو امر بالمعروف کرتے ہیں۔ معروف کہتے ہیں وہ نیکی جس کو شریعت نے نیکی قرار دیا ہو، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، خیر وہ پہنچاتے ہیں، اللہ کے دین کو پہنچانے میں شرماتے نہیں ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں گناہوں سے، منکر سے، جس چیز کو شریعت نے گناہ قرار دیا ہے اس سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں، بتاتے ہیں غلط کام ہے۔ آخری چیز والحافظون لحدود اللہ، اور جہاں جہاں اللہ کی حدود ختم ہو رہی ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو نہیں پھیلانگتے، حرام میں داخل نہیں ہوتے۔ حلال اور حرام کے بیچ حد ہے، حلال کے اندر رہتے ہیں، حرام آگے نہیں بڑھتے۔ یہ 8 صفات ہیں مومنین کی، ان کا
جس میں نے شروع میں ذکر کیا، جس بندے میں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی پکا مومن ہوگا، اور اسی اعتبار سے وبشر المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے مومنین کو۔ کس چیز کی وہ ذکر نہیں کیا، کس چیز کی خوشخبری دینی ہے وہ بھی نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی کامیابی، بھلائی، اچھائی کی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کتنی ملے گی کامیابی؟ جتنا ایمان کی ان صفات میں کمال ہوگا جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی مٹھاس ملے گی۔ جتنی ان صفات کی کمال میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں گے اخلاص کے ساتھ، اتنا ہی یہ خوشخبری کے ہم مستحق ٹھہریں گے۔ ان دو آیتوں کا آغاز بھی ہوا تھا ان اللہ اشترا سے، اللہ نے خرید لیا ہے، اور آگے اللہ نے ذکر فرمایا اللہ کے نبی خوشخبری دے دیجئے، جو مومن اللہ سے سودے کو پورا کر لیتا ہے، یعنی وہ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس نے سودا قبول کر لیا اور ان صفات کا وہ حامل ہے، پکا مومن ہے، تو بس جنت اس کی ہے، اس سے جنت کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہاں یہ انجام بیان ہوا ہے مومنین کا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت پڑھ لیتے ہیں۔ ما کان للنبی، نہیں ہے لائق، نہیں ہے شان، نہیں ہے جائز۔ یہ اسلوب ہے نفی کا، لیکن مراد اس سے نہیں ہے، منع کرنا ہے۔ یہ عربی زبان کے بلاغت کے اسلوب ہیں جن میں یہ زیادہ ابلغ ہوتا ہے، زیادہ بلیغ ہوتا ہے، زیادہ گہرائی ہوتی ہے کسی چیز سے روکنے میں، کہ نفی کا اسلوب استعمال کر کے اس کام سے نہیں کی جائے، روکا جائے۔ تو ما کان للنبی، یہ مومن کی شان ہی نہیں، نبی کی شان ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے، کام زیب ہی نہیں دیتا کسی بھی نبی کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ایمان لائے، کیا زیب نہیں دیتا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے۔ استغفار ہے مغفرت کی دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ اس مشرک کو بخش دے۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کیوں نہ ہو یہ، اگرچہ ہوں یہ، ولو کانوا، اگرچہ ہوں یہ مشرکین، اولی قربا، ان کے قریبی رشتہ دار، نبی کے یا مومنین کے۔ کب؟ من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ جو واضح کر دیے گیا ان مومنین کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ مشرکین جہنمی ہیں، جحیم والے ہیں۔ اس کے بعد کوئی سی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے۔ اس آیت میں تین باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مومن اپنے رب کی رضا کو مقدم، جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ اس کی موالات اور معادات، دوستی اور دشمنی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، اور رشتہ داریاں اللہ کی رضا، موالات، محبت، ان چیزوں پر قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو واضح الفاظ میں فرمایا تھا، انہوں نے دعا کی، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تیرا وعدہ بھی بالکل سچا ہے، لیکن بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، بیٹا تھا ان کا، صلبی بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تمہارے اہل سے، یعنی تمہارے خاندان سے، تمہاری اولاد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے دو معنی ہیں اس ٹکڑے کے الفاظ کے۔ یہ 11ویں پارے میں آیت ہے کہ یہ جو تم نے بات کی ہے یہ درست بات نہیں ہے، یہ جو اللہ سے تم نے کہا کہ بیٹا بچا لے اور بیٹا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی انہو، جو دوسری قرات کے مطابق انہو عمل غیر صالح، کہ اس بچے کے عمل نیک نہیں ہے، یہ غیر صالح اعمال کرتا رہا ہے، تو یہ تمہارے اہل سے کیسے ہو گیا؟ وہ رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس کا تعلق ہی باقی نہیں بچتا، اس کی حیثیت ہی باقی نہیں بچتی جب رشتہ دار اللہ کا دشمن ہو۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے اور اسی بنیاد پہ اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ میں نے بات جو پہلے بھی ذکر کی تھی آپ سے، کہ اس صورت میں پورا مومن اور کافر کے تعلقات کو ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آغاز صورت ہی براءۃ من اللہ سے ہوا تھا، اور اس میں سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا کہ ایک کافر اور مشرک کے ساتھ اس کی زندگی میں آپ کا کیا برتاؤ ہوگا، جہاد کے احکامات، ساری تفصیلات ذکر کی۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ آیا، ان کے حوالے سے بھی اللہ نے ذکر فرمایا ان کے زندوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے مردوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کوئی نماز جنازہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ تھے تو بظاہر مسلمان۔ رہ گئی کافروں کی بات کہ چلو اس کا آپ انجام کار جو ہے، اس کا آخری رسومات جو ہیں وہ شریعت کے مطابق تو آپ نہیں کریں گے نا، وہ مسلمان ہی نہیں تھا، اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر رسول تو اس نے تسلیم نہیں کیا، لہذا ان کی تعلیمات کے مطابق تو اس کی
تدفین اور تکفین کا عمل نہیں ہوگا، لیکن چلو اللہ سے کوئی دعا استغفار کر لیں۔ سعید ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے متعلق بھی اس کا نزول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور سن 10 نبوت تھا، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے چچا بیمار ہیں اور سخت علیل ہیں، آپ پہنچے اور اس محفل میں بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، ابو جہل بھی تھا اور عبداللہ ابن ابی امیہ جو دونوں مشرکین کے ایک بڑے لیڈر تھے وہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو اندر دیکھا تو پہلے دروازے سے ایک آواز لگائی، یا عمی، چھوٹتے ہی کہا کیونکہ آخری وقت ہے، اس وقت معاملہ ڈیلے نہیں ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہوگی کہ ابھی بھی کوئی کراس کی اور ادھر ادھر کی، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک دفعہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فوراً وہ دونوں جو دوست یار تھے بول پڑے اس موقع پر کہ دیکھو ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، اب اگر پڑھ کے مر گئے تو باپ دادا کا دین چھوڑ جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، تمہارے باپ داداؤں کا دین ہے اس کو چھوڑ دو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی آر، لوگوں کے تانے کیسے برداشت کرو گے کہ ابو طالب بالآخر ہتھیار ڈال کے اور اپنے بھتیجے کے کہنے میں آ کے اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہے فلم یزل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل لگے رہے کیونکہ آخری وقت تھا، آپ مستقل پیچھے لگے رہے تاکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اس کے قریب گئے، ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا اور قریب گئے اور چچا کو کہا کہ ان کے سامنے نہیں، میرے کان میں پڑھ دو، قل لا الہ الا اللہ فی اذنیہ، میرے کان میں پڑھ دو، کان میں پڑھ دو، وحاج لک بہ عند اللہ، پھر یہ کلمہ لے کر کل میں اللہ کے سامنے مقدمہ رکھوں گا، ثابت کروں گا کہ یہ اللہ کلمہ پڑھ دیا تھا۔ دل سے وہ مان رہا تھا۔ ابو طالب نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح دیا ہے وہ مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام الحزن اس کو کہا جاتا ہے، بعض روایت میں 3 دن، بعض روایت میں 3 مہینے، 2 مہینے، جو آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی تھی، ان کی وفات، آپ کے چچا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ گئے تھے اندر سے۔ یہ دونوں آپ کے بڑے ساتھ دینے والی شخصیات تھیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کان میں پڑھ دو، اس نے نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ تو اچھائی ہے، ساتھ دیا تو میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ ساتھ دوں، اس کے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے کوئی اللہ کی طرف سے حکم الہی نہ آ جائے۔ کوئی اللہ کا حکم آ جائے گا تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کا حکم سب سے پہلے، اللہ کی مشیت سب سے پہلے۔ میں اور آپ اللہ کے احکامات پر، اس کے حکمتوں پر اعتراض نہیں کر سکتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تو اعتراض کہاں سے کریں گے؟ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کسی بھی مومن کے لیے بھی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے، کسی بھی مشرک کا۔ زندگی میں ان سے جہاد ہے، قتال ہے، وفات کے بعد جو ہے وہ بہرحال یہ مشرکین کی اقسام ہے، یہ انشاءاللہ کوئی موقع آئے گا پھر آپ سے ذکر کریں گے کہ صرف حربی کافر سے جہاد اور قتال ہے جو خود لڑنے کے لیے، جس سے اعلان جنگ ہے، باقی مستعمن ہے، معاہد ہے، ذمی ہے، یہ کافروں کی اقسام ہے جن کو مارنا، قتل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو کسی معاہد کو دھوکے سے قتل کرتا ہے۔ ان کی اقسام ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں کافروں کی، ان کا تذکرہ الگ سے ہے۔ تیسری بات جو قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے استغفار سے کیوں منع کیا گیا ہے نبی کو، مومنین کو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا عام طور پہ، کوئی بھی سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہندو اداکار مر گیا انڈیا کا، ہمارے میڈیا میں ایک صفحہ ماتم بچ جاتی ہے، بس وہ 3 دن تک اس کے سوگ میں ڈوبے رہتے ہیں، اس کے آخری رسومات کو ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی واقعتاً پاکستانی یا مسلمان یتیم ہو گئے۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک عجیب بحث ہمیشہ جب بھی ہوگا نا، وہ بحث چل جاتی ہے ریسٹ ان پیس، اور وہ ان کے لیے دعائیں یا کلمات۔ بھائی وہ پیس کو مانتا ہی نہیں، اس کے لیے کس بات کا ریسٹ ان پیس؟ اللہ کو ایک آدمی انکاری ہے اللہ کا، وہ تو ہندو اگر مر رہا ہے تو وہ تو آگے اگلے جنم کا اس کا عقیدہ ہے کہ اچھے کام کیے تو آگے اگلا میرا دوبارہ میری روح جو ہے وہ کسی اور وجود میں جائے گی اور اس سے اچھا وجود مجھے ملے گا جس سے میں نعمتوں میں آ جاؤں گا۔ برا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ برا وجود ملے گا جس سے میں عذاب میں آ جاؤں گا۔ وہ تو جنت جہنم کو مانتا ہی نہیں، تو میں کیوں اس کو زبردستی جنت میں داخل کروں؟ میں ہوتا کون ہوں؟ نہ جنت میری ہے نہ جہنم میری ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ مالک یوم الدین کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت بھی اور جہنم بھی کسی کی آرزو اور خواہش پر اس کا داخلہ نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے اس کے لیے آپ استغفار اللہ سے نہیں کہہ سکتے اللہ اس کو بخش دے، معاف کر دے۔
بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. ابو طالب ابھی کچھ سالوں پہلے ایک فرانس کی تھی غالباً، وہ ڈاکٹر رتفاؤ، مطلب خیر کے کام کیے بہت. اور بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کافر جو بڑے دنیاوی لحاظ سے انسانی خیر خواہی کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مدر ٹیریسا اور بے شمار ہیں. ابھی ایک لمبی وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، سید عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے ابن جدعان کے متعلق. دور جاہلیت میں تھا، بڑے خیر کے کام کرتا تھا، مسکینوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا تھا، مہمان نواز تھا، کھانے پکا پکا کے لوگوں کے ساتھ خدمتیں کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سید عائشہ نے پوچھا کہ وہ اس کی نیکیاں اسے کام آئی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اس نے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. رب کو مانتا ہی نہیں تھا، اللہ پر اس کا اعتبار اور بھروسہ اس انداز کا تھا ہی نہیں. ان لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں کی نیکیوں کا بدلہ ان کو ان کی دنیا میں ملتا ہے. اللہ کسی کی نیکی کو رائیگاں نہیں کرتا. آخرت اللہ کی ہے، جنت ایمان کے بغیر نہیں ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ پلٹا اور بدلہ دیتا ہے. اب مجھے آپ بتائیں نا، یہ ابن جدعان کی اس سے بڑی کیا اس کے لیے اعزاز ہوگا کہ سید عائشہ اس کے لیے پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریفی جو اس کی دنیاوی خوبیاں تھیں وہ پیش کی جائیں. ڈاکٹر رتفاؤ دیگر ایکس وائی زیڈ لوگ ہیں جو خدمت خلق کا کام کرتے رہے ہیں، مومن نہیں ہیں. تو ان کو دنیا میں وہ تو ان کا نام، ان کی شہرت، ان کی واہ واہ، ان کی تعریف، یہی چیز ان کے لیے ہے. باقی جنت اور جہنم اللہ کی ملکیت ہے. جو آدمی آپ کے سامنے حالت شرک میں فوت ہو گیا، اس کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے آپ کو حتمی اور قطعی طور پہ منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، امت کو منع کر دیا، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اب اس حق کو استعمال کرے اور اللہ سے کوئی ایسے مخالفت والی بات ہو کہ نہیں جی ہم تو زبردستی کریں گے استغفار. تو آپ کے اور میرے ایمان کے لیے سوالیہ نشان بن جائے گا کہ اللہ نے منع کیا ہے لیکن میں اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں. جنت میں تو مشرک نہیں جائے گا، یہ اللہ نے منع کر دیا ہے، آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے بتا دیا جنت میں اللہ مشرک کو نہیں بھیجے گا. تو یہ تو اللہ نے یہاں ذکر کر دیا. اب ایک اگلی آیت میں ایک اعتراض کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی مغفرت کی، اور وہ مشرک تھے. 3 جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے. اپنے والد کو رخصت کرتے ہوئے کہا ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. اور سورہ شعراء 19 میں وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اللہ میرے باپ کو بخش دینا، یہ گمراہ آدمی تھا، اس کو معاف فرما دینا. تو 3 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں ان کے تیسرا وہ جو ہم مشہور دعا ہے جو سورہ ابراہیم میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو ہم ان کی دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس میں اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، سارے مومنوں کو بھی بخش دے قیامت والے دن. تو ایک تو یہ مسئلہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع ہے؟ ان کے لیے جائز تھا، اس کا جواب اگلی آیت میں ہے. اور دوسری چیز کہ یہ حکم جو ہے نا مشرک کے لیے استغفار نہ کرنا، یہ ساری قوم و ملتوں میں رہا ہے، یہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا ایمانیات کا مسئلہ، وہ جو آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا آج بھی وہی ہے. عقیدے کے مسئلے میں ایک حرف بھی آگے پیچھے ایمانیات کے مسئلے میں چینجنگ نہیں ہے. وہ ایمان حرف بحرف اسی طرح، احکامات اسی طرح، ان میں نہ نسخ ہوتا ہے، نہ تبدیلی ہوتی ہے، نہ چینجنگ ہوتی ہے. ان کو اسی طریقے سے قوم و ملل کو دیا جاتا ہے جو آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا تھا، اور آج تک وہ اسی طرح ہے. تو وما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا مغفرت مانگنا نہیں تھا، لابیہ اپنے والد کے لیے جنہوں نے مغفرت مانگی، الا مگر عن موعدہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا، وعدہ ایاہ جو وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے. وہ وعدہ وہی تھا جو سورہ مریم میں، جو میں نے ابھی ذکر کیا، سورہ مریم میں جب اپنے والد نے کہا نکل جاؤ، چھوڑ جاؤ مجھے، میں اپنے گھر سے نکالا، علاقے سے نکالا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ نکال رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں، لیکن تعلق باپ اور بیٹے کا باقی رہے گا، میں دل سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی. یہ وعدہ تھا، انہوں نے وعدہ نبھایا اور دعا بھی کی. دعا اللہ نے قرآن نے سورۃ الشعراء میں ذکر بھی فرمائی. لیکن فلما تبین لہ، جب ان کے لیے واضح کر دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، انہ عدو للہ، یہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ،
اس وعدے سے وہ آزاد ہو گئے، اس وعدے سے بری ہو گئے۔ بڑا بھاری اور مشکل مرحلہ ہے جس کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی بڑی عجیب تھی نا، چھوڑ دیا اپنے رب کی خاطر اپنے والد کو، قبول کر لیا، کوئی چوں چرا، کوئی اعتراض، کوئی اس پہ کوئی دوسری بات ہی نہیں کی۔ اللہ نے منع کر دیا۔ یہ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے ذکر فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، وہاں پر تفصیل 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بتا دیا اللہ کا دشمن ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا اللہ پر۔ اللہ میرے والد کو، اللہ میری قربانیاں، میری محنتیں، کچھ تو ان کی لاج رکھ لی جاتی۔ جیسے میں ہوں، اگر میں ہوتا، میرے زبان پہ دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آ ہی جاتا۔ خیال تک نہیں ہے، دور دور تک سوچ بھی نہیں آئی، ذرہ برابر بھی۔ یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے مقام خلت کا پہنچنے کا راز، اللہ کے لیے مجرد ہے۔ جو انسان جتنا اللہ کے لیے خالص ہوگا، اللہ کی رضا کو مقدم رکھے گا اور اللہ کے فیصلے پر ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں آئے گا، اللہ نے جو کہا ہے، جیسے کہا ہے، جیسے کیا ہے، وہ سب سے بڑا میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا اور ارحم الراحمین ہے، تو انسان پھر اس کی محبت میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آخری بات جو ان آیات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ آپ کے اور میرے والدین پھر بھی الحمدللہ ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آگے یہ بات آئے گی، کعب بن مالک کا جب واقعہ آ رہا ہے نا، تو کعب بن مالک کی زبانی یہ تذکرہ آئے گا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا مجھ پر جو انعام ہے وہ اسلام کا ہے، اور اسلام کے بعد یہ میری توبہ قبول کرنے کا، جو اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے اس گناہ کو معاف کیا، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نہیں بلکہ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اسلام ہے۔ آپ کے ماں باپ بھی اگر مسلمان ہیں تو آپ کے لیے اللہ نے پسند ہے کہ اس دنیا کو جنت قرار دے دیا ہے۔ کھل کے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کیجیے، دنیا سے اگر رخصت ہو چکے ہیں تو کھل کر جتنا ہو سکے۔ اللہ نے منع کیا ہے، جن کے ماں باپ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تو صحیح کہ کچھ نہ کچھ تو خیال کریں۔ اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کوئی دعا کر سکیں۔ یہ جو ہے نا وہ اپنے والدین کا اکرام ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ استغفار کا دروازہ کھولا ہوا ہے آپ کے لیے، اس کو جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا استعمال کیجیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، بندے کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس کو معاف کیا جاتا ہے، پھر درجات کو بلند، مفہوم حدیث ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، صرف اس کے بچے کے استغفار کی وجہ سے۔ جب اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، پوچھتا ہے اللہ جو ملنا تھا مل گیا، بتایا جاتا ہے تمہارا بچہ تمہارے لیے، تمہاری اولاد بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں، وہ تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ یہ اسلام جو آپ کے پاس ہے آگے اپنی اولاد کی اندر بھی منتقل ضرور کیجئے، ان کے ایمان کی حفاظت بھی کیجئے۔ ان ابراہیم الاواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے۔ اواہ کے دو معنی ہیں، بہت ہی نرم دل یا بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ حلیم بردبار تھے، ان کا دل نرم تھا، اپنے والد کی باوجود اس کے والد نے ان کو دھتکار دیا، نکال دیا، جو سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے، پڑھا بھی ہوگا آپ نے، اس کے باوجود بھی ان کی دل کی شفقت محبت کا حال یہ دیکھیے، اپنے والد کو کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں کوئی گالیاں نہیں دے رہا، کوئی برا بلا نہیں کہہ رہا، کوئی تانے نہیں دے رہا، کوئی اپنے باپ کی برائیاں نہیں کر رہا معاشرے میں بیٹھ کے، میں استغفار کروں گا، معافی مانگوں اللہ سے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو یہ ان کے دل کی نرمی تھی، بڑے ہی بردبار تھے، لیکن اللہ نے سمجھا دیا کہ اللہ کا دشمن ہے، بتا دیا، اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اس آیت کو بھی ذرا سمجھیے گا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو، کسی بھی لوگوں کو، بعد إِذْ هَدَاهُمْ، بعد اس کے کہ انہوں نے جب کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ، گمراہ کب ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ وہ واضح کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ما یتقون، جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ آیت کا سادہ ترجمہ تھا، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو جب تک حکم الہی واضح نہ کر دے، پہنچ نہ جائے، حجت کا اتمام نہ ہو جائے، گمراہ نہیں کرتا۔ اس پر گمراہی کی مہر لگتی ہے جب حکم الہی آ جائے۔ اس میں دو چیزیں اہل علم نے ذکر کی ہیں، ایک تو مومنین کا پریشان ہونا، مومنین کی بھی شان دیکھیے نا،
کہ اللہ نے منع کر دیا استغفار نہیں کرنا مشرکین کی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع کیا تھا، اس کا مطلب یہ حکم تو اصل یہی حکم ہے، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، تو ہم نے تو کر لیا۔ بعض مومنین نے اپنے رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا جو حالت کفر میں چلے گئے دنیا سے، ان کے لیے استغفار کیا۔ حکم الہی اصل میں یہی تھا کہ وہ استغفار نہیں کرنا، اب وہ کام تو اللہ کی مخالفت میں ہو گیا، اب یہ ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم نے تو حکم الہی کی مخالفت کر لی۔ اللہ نے بتایا کہ حکم الہی کی مخالفت اس وقت ہوتی ہے جب حکم الہی کی وضاحت ہو جائے، حتی یبین لہم ما یتقون۔ اللہ نے جب یہ حکم نازل کیا ہے، اب سے یہ حکم شروع ہوگا، تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا، حکم الہی تھا تو یہی، لیکن تم تک پہنچایا نہیں گیا تھا۔ اب جب یہ اتمام حجت جس کو کہا جاتا ہے، حجت دلیل مسئلہ بتا کر، اس کو سمجھا کر مسئلہ پورا کر دیا گیا، اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، باقی پہلے کا وہ تمہارا استغفار کرنا کسی کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ مسئلہ تم تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ اور دوسری چیز جو اہل تفسیر نے ذکر کی ہے وہ وہی ہے جو ابھی ان بھائی سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو بھی حالت شرک پہ مرتا ہے، مجھے منع کر دیا گیا استغفار کرنے سے، باقی اس کے اوپر گمراہی کا فتویٰ کہ وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گمراہ کرتا ہے، وہ جو گمراہی ہوتی ہے، گمراہی کا حکم لگتا ہے اس وقت لگتا ہے جب بندے کے لیے واضح ہو جائے کہ جن چیزوں سے اس نے بچنا ہے، یعنی مسئلہ اس تک پہنچ جائے، اتمام حجت اس پر ہو جائے۔ اگر اس مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہو تو ہم نے جو سورہ اعراف میں پڑھا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ سے لے کر یہ 2 رکوع ہیں تقریباً، جس میں اتمام حجت کے تمام ذرائع اور وسائل اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں الحاد کا بھی رد ہے، اور جن لوگوں تک مسئلہ نہیں پہنچتا ان کے لیے کیا کیا ذرائع ہیں کہ وہ کیسے ایک اللہ تک پہنچے، میں نے وہاں بہت تفصیل سے ان مسئلوں کو ذکر کیا تھا۔ تو اتمام حجت کے ذرائع اللہ نے دیے ہیں، آنکھ، کان، دل سمجھنے کے لیے، انسان کے پاس عقل و شعور ہے جس سے وہ یہ تو جان سکتا ہے کہ ایک ہے، وہ ساری بات الحمدللہ وہاں پر ہوئی تھی۔ پھر اللہ کی طرف سے برہان جو حکم الہی آسمان سے نازل ہوتا ہے، شریعت وحی نازل ہوتی ہے، جس کے نور سے انسان اپنی عقل کو منور کر کے پھر اللہ کی طرف پہنچتا ہے، اللہ کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ کس تک پہنچا، کس تک نہیں پہنچا، کس کے پاس کتنی عقل تھی، کس کے پاس کتنے ذرائع تھے، یہ فیصلہ رب کا کام ہے، حتی یبین لہم ما یتقون۔ تو بظاہر جو آپ کے اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہے، آج آپ کے آس پاس اٹھ بیٹھ رہا ہے، اللہ کا قرآن اس کے پاس ہے، کتاب اللہ موجود ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، دل بھی ہیں، وہ پھر بھی نہیں پڑھا، اس نے نہیں سمجھا اور وہ حالت شرک میں چلا گیا دنیا سے، تو آپ اس کے لیے استغفار نہ کیجیے گا۔ باقی اس کا معاملہ اتمام حجت ہوا نہیں ہوا، وہ رب نے اس پر فیصلہ کر کے اس کے اوپر سزا کا حکم نافذ کرنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی ہے وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ آج بھی ابھی جب سبق شروع ہوا تھا میں نے اس وقت بھی ذکر کیا، آیت آگے آئے گی، یہ کس کے ساتھ میں نے کس طریقے سے پیش آنا ہے، کیوں کافروں سے لڑنا ہے، کیوں مشرکین سے جہاد کرنا ہے، کیوں کسی منافق کے مرنے پر اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، کیوں کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، سادہ سا جواب ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور جو دنیا میں اللہ کا تابع اور فرمانبردار ہوگا، اللہ کی حکمتوں کو سمجھ میں آتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں آتی اللہ کے سپرد کر کے حکم الہی کو مان لے گا، وہ اس دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ یحیی و یمیت، وہی اللہ وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، عدم سے وجود، یہ وہ زندگی ہے جو یعنی جو حقیقی زندگی عطا کرنا ہے، اور مارنا وہ ہے جو حقیقی مارنا ہے، جس کو صحیح انداز میں آپ نے اس سورہ بقرہ کی آیت میں پڑھا تھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جو ابراہیم علیہ السلام کا جس کا نام نمرود ذکر کیا جاتا ہے، اس بادشاہ کے ساتھ جو ان کا مناظرہ ہے، اس میں یہ احیاء اور اماتہ کے مسئلے کو وہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس میں احیاء اور اماتہ کے مسئلے کو یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانی حیات بھی دیتا ہے اور ایمانی موت بھی دیتا ہے، بادشاہت اسی کی ہے، جس کو چاہے وہ ایمان عطا کرے اور جس کو چاہے وہ ایمان عطا نہ کرے۔ ایمان عطا نہ کرنا یہ اس کے ایمان کی موت ہے، اور وہ کیوں ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ جا بجا قرآن مجید میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کس کو ایمان ملتا ہے اور کس کو ایمان نہیں ملتا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی اور کوئی بھی نصیر، ولی جو تمہیں فائدہ پہنچا سکے، نصیر جو تمہارا کوئی مددگار ہو،
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک اکیلا اللہ ہے۔ اب اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ گے تو پھر آگے اللہ کے احکامات کے مطابق چل کے کامیابی تم حاصل کر سکتے ہو۔ یہاں تک یہ گفتگو چلی، یہ مسئلہ ان کا ذکر ہوا جو حالت شرک اور کفر کے اندر دنیا سے چلے گا، اب ان سے ہمارا تعلق اور تعامل کیسا ہوگا۔ اب چونکہ جہاد کا تذکرہ تھا، جنگ تبوک کا، اب اس میں ایک آخری لوگ رہ گئے جن کا مسئلہ ہم نے پچھلے ہفتے آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ آخرون مرجون لامر اللہ، جن کے معاملے کو ابھی لٹکا دیا گیا، جو اللہ کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ اب ان کا تھوڑا سا تذکرہ آ رہا ہے اگلی آیات میں۔ لقد تاب اللہ علی النبی، یقین اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا اپنے نبی پر۔ یہ توبہ جو ہے یہاں پر جو مہربانی ہے یہ خاص فضل الہی کا تذکرہ ہے، یہ وہ توبہ نہیں ہے جو گناہوں کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت میں 2 دفعہ توبہ کا تذکرہ ہے، ایک یہ لقد تاب اللہ، اور پھر آپ بالکل اس آیت کے اینڈ میں دیکھیں ثم تاب علیہم، یہ 2 الگ الگ توبہ ہیں۔ اور توبہ کی نسبت میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو انہ هو التواب، یہ لقد تاب اللہ، تو اللہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، اللہ کا بندے کو توبہ کی توفیق دینا اور اس کی توبہ کو قبول کرنا۔ تو اللہ جو نبی کی توبہ کو قبول کر رہا ہے یا نبی کو توبہ کی توفیق دے رہا ہے، یہ کوئی گناہ والی نہیں، یہ اس کا محض فضل کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اپنا خاص فضل فرمایا نبی پر، اور خاص فضل فرمایا مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر۔ مہاجر انصار کون ہیں ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان مہاجرین اور انصار کا تذکرہ ہے الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، آپ کے پیچھے چل پڑے، کس وقت؟ ساعۃ العسرہ میں، اس گھڑی میں جو بڑی تنگی اور تکلیف دہ گھڑی تھی۔ وہ تکلیف دہ گھڑی جنگ تبوک ہے، اور گھڑی ہے ایک، اس پہ بھی علم ذکر کی ایک گھڑی، کہ وہ تھا تو وقت سفر کئی دنوں کا تھا، 21 دن کا سفر، پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں، تو وہ گھڑی جو تھی وہ یہ کئی دنوں پر مشتمل تھی، لیکن پوری زندگی کے مقابلے میں اور آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی ہے۔ تو تکلیف آتی ہے نا انسان کو، کوئی مہینے 2 مہینے، سال 2 سال کی، اس کے مقابلے میں جو جنت کی نعمت مل رہی ہے تو وہ تو ایک لمحہ ہی ہو گیا نا، فی ساعۃ العسرہ، لیکن عسرہ ہے۔ مسند بزار میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سیدنا عمر سے پوچھا گیا یہ عسرہ والا کیا ہے معاملہ، یہ کیا تھا عسرہ؟ کہتے ہیں اگر اس کا سننا چاہتے ہو سنو، ہم نکلے تھے، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، تبوک میں بڑا لمبا سفر تھا، گرمی شدت کی تھی، نہ کھانا تھا اور نہ پانی تھا، بلکہ راستے میں بعض موقعوں پر ایسا ہوا کہ پانی کی شدت اس قدر ہوئی کہ ہم میں سے کوئی شخص پانی ڈھونڈنے جاتا، وہ سراب اسے نظر آتا اور اس کو لگتا کہ میرا بھی حلق خشک ہو رہا ہے اور ابھی میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ مومن اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلے اور پانی نہیں ہے پینے کو، سوچیں کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ اللہ تیری راہ میں نکلے، ہمارے تو کوئی سہولتیں نہیں ہیں۔ بہرحال بعض انہوں نے ذکر کیا سیدنا عمر نے کہ کچھ موقع پر تو ایسا ہوا کہ لوگوں کو اپنے اونٹ بھی ذبح کرنے، نہر کرنے پڑے، جو اونٹوں کے اندر محفوظ پانی ہوتا ہے اس کو نچوڑ کر پینے کے لیے، جو اونٹ نے اپنے لیے محفوظ کیا ہوا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں کچھ زندگی کے آثار مل سکیں۔ بڑی تکلیف تھی، پھر حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نبی، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بڑی تکلیف ہے، پریشانی والا معاملہ ہے، نیکی کا سفر ہے، دعا کر دیجیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابوبکر تم دعا کروانا واقعی چاہتے ہو کہ میں کر دوں؟ میں اللہ کے نبی ہاں اب کر دیجیے، یہ موقع ایسا آ گیا کہ اب دعا کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ اٹھے تھے اور اس کے بعد مطلب دعا اختتام اس کا بعد میں ہوا، بادل چھا چکے تھے اور بارش برسنا شروع ہوئی، اتنی برسی کہ وہ پانی پینا کیا، جمع کرنا کیا، ساتھ لینا کیا، وہ سارے اگلے پچھلے غم اللہ نے دور کر دیے۔ اللہ کا قانون آزمائش ہے، اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے، آزماتا ہے کون میرا ہے اور کون پرایا ہے، کون میری خاطر نکلا ہے اور کون دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی شہرت ناموری کے لیے نکلا ہے۔ تو ایسے سفر میں پوری طرح سے آزمایا، بڑا لمبا سفر تھا، سب سے لمبا سفر جہاد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ تبوک کا سفر تھا۔ پیک گرمی تھی، آپ میں سے کوئی عمرے پر گئے ہوں خاص طور پر جون جولائی اگست کے مہینے میں، تو وہ یعنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جو لو چل رہی ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، خاص طور پر اس علاقوں کی، پہاڑی علاقوں کی گرمی ہے، عجیب منظر ہے۔ یعنی آج کل تو اے سی ہیں اور ہم وہاں پر تو آپ جائیں تو کوئی کسی ایک جگہ کے اوپر بھی بغیر اے سی کے ایک لمحے کا بھی گزارا نہیں ہے۔
سخت قسم کی گرمی، پھر تیسرا ان کا سیزن اپنا کھجوروں کا باغ تیار، کاروبار، مال، اور چوتھا کھانے پینے کو راستے میں وسائل کچھ نہیں تھے، پانی نہیں تھا پینے کو، لمبا ترین سفر تھا۔ تو اس ساعۃ العسرہ میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، الذین اتبعوا۔ اب پھر پہلے جملے پر میرے ساتھ دوبارہ آئیے، لقد تاب اللہ، میں نے ذکر کیا تھا یہ جو توبہ ہے خالص فضل الہی کا تذکرہ ہے۔ یہ خالص فضل الہی جو ہے نا، یہ ساعۃ العسرہ کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آرزوؤں پر، مطلب آرام دہ زندگی، خوشحالی والی، مزیدار، وہ ٹھیک ہے، وہ ایمان قبول ہے بارگاہ الہی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جس نے کوئی ایمان میں تکلیف نہیں اٹھائی تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے بارگاہ الہی میں۔ میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، جس کا ایمان سچا ہے اللہ نے قبول کرنا ہے۔ لیکن جو خاص فضل الہی ملتا ہے نا، وہ خاص تکلیفوں کے بعد ملتا ہے۔ ان عظم الجزا مع عظم البلا، جتنی تکلیفیں آتی ہیں اتنا ہی اللہ کی طرف سے بدلہ بھی عالی شان ہوتا ہے، جزا بھی بڑی شاندار ہوتی ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ پھسل گئے ان میں سے ایک جماعت کے دل، کچھ لوگ، کچھ صحابہ مذبذب ہوئے، اور اس کے دو تذکرے ملتے ہیں۔ ایک تو یہی بڑی شدت کی تکلیف میں ان کے دلوں میں کچھ خیال سا آنے لگا، پتہ نہیں ہم کہاں نکل آئے، واپس چلے جائیں، پھنس گئے۔ اور کچھ تھے کہ جو شروع میں ہی تذبذب کا شکار تھے، ان کا تذکرہ آپ پیچھے پڑھ کر آتے ہیں، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من اللہ، ایمان اور تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جا رہا ہے، تم بوجھل ہو رہے ہو، بیٹھ رہے ہو۔ انفروا خفافا وثقالا، ان آیات میں پیچھے سورہ توبہ کی جو 10ویں پارے کی آیات ہے وہاں آپ نے تذکرہ پڑھا ہے، وہ جوش اور جذبہ دل ہے، وہ کچھ ذرا سست اور وہ مذبذب اور وہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بعد اس کے کہ جب ان کے دلوں کی کیفیت یہ تھی تو ثم تاب علیہم، اب یہاں پر ہے کہ یہ چونکہ ان کی کوتاہی تھی، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، مطلب ان کو توبہ کی توفیق دی اور ان سے نیکی سرزد ہوئی، نیکی کے لیے نکلے اور پھر وہ جہاد میں آگے بڑھے۔ اللہ نے ان پر بھی اپنا فضل کیا کہ ان کو ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، اور جو سٹارٹنگ میں ویسے ہی تیار تھے بغیر کسی آسرے کے اور بغیر کچھ، ان پر تو خاص فضل الہی ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ ان اپنے مہربانوں کے ساتھ، مہاجرین، انصار اور نبی کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ان پہ خاص شفقت فرمانے والا، ان پہ خاص اپنا رحم و کرم فرمانے والا، مہربانیاں فرمانے والا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اب وہ تذکرہ آ رہا ہے جن کا 3 صحابہ کا، وہ انشاءاللہ پھر ہم کل آغاز کریں گے، اور اگلے 2 دن میں انشاءاللہ الرحمن یہ سورہ توبہ اللہ کی توفیق سے ہم مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ کبھی انسان سے کوئی غلطی اور توبہ کر لے، سچی توبہ، پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی آزمائش ایسی ضرور آتی ہے اس توبہ کو چیک کرنے کے لیے، وہاں میں اور آپ پتہ چلتا ہے کہ کتنے سچے تھے اس توبہ۔ بعض عبادتوں میں تکلیف انسان کو زیادہ سہنی پڑتی ہے، تو جس عبادت میں تکلیف زیادہ ہو جائے اس عبادت کا اجر بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ انسان کے اوپر جب تکلیفیں آتی ہیں نا، سختیاں آتی ہیں، تو اللہ نے اگر اس بندے کو اس تکلیفوں میں چن لیا، اس کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس بندے کو سب سے علیحدہ کاٹ کے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے دنیا کا کوئی انسان کام نہیں آ سکتا۔